بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصطلاحات صوفیہ کے سلسلے کی تیسری نشست میں آج ہم صوفی اصطلاح مبہمات کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ مبہمات میم بے ہے میم، یعنی جس طرح قرآن و حدیث میں بعض الفاظ مبہم ہوتے ہیں، اسی طرح صوفیاء کے بھی بعض اقوال مبہم ہیں۔ صاحبو، مبہم کی جمع ہی مبہمات کہلاتی ہے، اور مبہمات ان اقوال کو کہا جاتا ہے جس میں متعدد احتمالات ہوں۔ ہم نے پچھلی نشست میں ارشاد کے متعلق بات کی تھی، اور اس کے متعلق کہا تھا کہ ارشاد وہ صوفی قول ہے جو محکمات میں سے ہے، جی، جس میں تشبیہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو تشبیہات کے سلسلے میں مختلف قسم کی تشبیہات جو ہے، مشبہات جو ہے، جو مشبہ ہو اس سے، تو اس میں جو پہلی کیٹیگری آتی ہے وہ مبہم ہوتی ہے، جی، جس میں کئی سی پاسبلٹیز ہوتی ہیں۔ ایک ایسی بات جس کے کافی سارے احتمالات ہوں، آپ ان کے جو ہے وہ فیکٹرز ہوں جن کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ ہارم پیدا ہو گیا ہو، وہ کلیئرٹی جو ہے وہ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہاں صحیح احتمال کو سمجھنا اور اس کو مراد لینا آسان ہو، جی۔ جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الجنت لا تدخلوها عجوز، کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ تو اب اس میں ایک معنی جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا معنی جو ہے، جو مبہم معنی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، یعنی جو بھی جنت میں جائے گی وہ جوان ہی ہوگی، اس سے وہ جوان کر دی جائے گی۔ اس کو آسانی سے جو ہے وہ سمجھا اور مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو اسی ذیل میں بعض صوفیاء کے قول کو بھی رکھا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ سلوک طے کرتے ہوئے سالک ایسے مقام پر بھی پہنچ جاتا ہے جہاں تکلیف شرعی ساقط ہو جاتی ہے، جہاں پہ شرع کی جو ہے پابندی وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے مبہمات مشائخ کے قبیل سے ہے۔ اس کا ایک معنی جو ظاہر ہے اور جو آپ عمومی طور پر لوگوں سے جو ہے وہ سنتے بھی رہتے ہوں گے، وہ یہ ہے کہ سالک کے لیے ایسا کوئی مقام بھی ہے جہاں پر شرعی احکام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ بالکل ہی مردود معنی ہے۔ اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے جو پہلے معنی کی طرح ظاہر تو نہیں ہے، جیسے کہ کوئی بوڑھی جنت میں داخل نہیں ہوگی، جی، اسی طرح جیسے اس میں وہ پہلے ظاہر نہیں تھا، لیکن جو دوسرا معنی ہے اس کے اندر وہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو اس میں بھی جو ہے پہلے معنی کی طرح ظاہر تو نہیں ہے، لیکن آسانی سے مراد لیا جا سکتا ہے اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سالک دوران سلوک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں احکام شریعہ کی ادائیگی میں پائی جانے والی تمام تکلیف و مشقت ختم ہو جاتی ہے، اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد سالک احکام شریعہ کی بجا آوری میں ایمانی حلاوت و عرفانی لذت پانے لگتا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں صاحب و مبہمات، جس کی متعدد تعویلیں جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں۔ اللہ کریم آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کو خیر ملے اور خیر بانٹنے کی توفیق ملے۔